کہ ضلع انتظامیہ محکمہ ہائی وے میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہ 2016 میں فیصل آباد میں 2 ارب سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والا جھال پل کے جوائنٹس جو ہیں وہ اپنی معیار پوری نہ کر سکے. پل کے جوائنٹس اکھڑ گئے ہیں. تاحال جوائنٹس جو ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جا سکا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسرم سے. عمران بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہے, جوائنٹس کو کیوں نہیں مرمت کیا گیا؟ فیصل آباد جال فلائی اوور 2016 میں تعمیر کیا گیا اور 2 ارب سے زائد کی لاگت سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور 13 سے زائد جوائنٹ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, جس کے باعث سے پل کے مابین جو ہے وہ رابطہ منقطع ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. شہری موجود ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک رکاوٹوں کی متاثر ہو رہی ہے. بتائیے گا جوائنٹ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نا 2016 میں پل بنا تھا, اس کے بعد اس پہ نا یہ جوائنٹ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. مطلب اس پہ اتنے کھڈے بنے ہوئے ہیں نا, روزانہ ہمارا روزانہ کدھر آنا جانا ہے, تو یہ پل ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے. اس کے بعد کھڈے بھی بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد ٹائر کا بڑا مسئلہ, موٹر سائیکل ٹائر, سائیکل ٹائر کا, کار ٹائر کا. یہ جو باہر سے شہری آتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سسٹم کا, اتنے کھڈے ہیں. وہ جو ان کا روزانہ کا کام, روزانہ آتے جاتے شہر میں یا کوئی کام, اس کو تو چلو پتہ, وہ ہلکی موٹر سائیکل بائک ہو یا کار وہ سلو کر لیتے, لیکن باہر والوں کو پتہ نہیں. ایمبولینس ادھر سے گزرتی ہیں, وہ مریض ادھر لیٹا ہوتا ہے تو اتنی زور سے وہ بات ہے, کوئی ضلع گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. تو ہمارا فیصل آباد میں جو جال فلائی اوور ہے 2016 میں 2 ارب سے زائد کی لاگت سے بنایا گیا. محکمہ ہائی وے میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث سے عمران اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. سیلاب آئے 6 ماہ گزر گئے مگر نشان نہ مٹ سکے. سیلابی پانی نے فصلوں کے ساتھ سڑکوں کو بھی تباہ کر لیا. ہریالی تو لوٹ آئی مگر تباہ حال سڑکوں کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے. اس پر بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. رمضان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سیلاب گزرے 6 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن اس علاقے کے حالات نہیں بدلے. کھیتوں کھلیانوں میں جو گئی ہوئی ہریالی تھی وہ لوٹ آئی ہے لیکن جو سرکار کے کرنے والے کام ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہو سکا. سڑکیں ابھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہمارے ساتھ علاقہ مقیم موجود ہے, اس بات بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا, بڑا پرانا علاقہ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ قدیمی روڈ ہے جی, تھانہ مسن جی, بہت اس روڈ پر رش ہے جی لوگوں کا. میری 80 سال عمر ہے, میں جنگ کا باشندہ ہوں جی. ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں جی ہم سے ووٹ وصول کر لیتے, ہماری خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. اس روڈ پر بہت آمد و رفت ہے, ہمیں دقت ہے, سیلاب آ جاتا ہے, آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی مہربانی سر اگر اس کی طرف کوئی توجہ فرما دیں تو. آپ بھی آتے جاتے. پردیس تو وطن کی یاد کیا کرنا, جہاں بے درد حاکم ہوں وہاں فریاد کیا کرنا. بڑی بات جی, ایک ہی بات میں سارا کچھ کہہ دیا, کیا کہنا چاہیں گے بیٹا؟ جی بھائی, روڈ جڑا ہے سیلاب آندا ہے نا, وہ آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس واسطے روڈ بنانا چاہیے. بالکل اپیل ہے, طلبہ گزرتے ہیں, طالبات گزرتی ہیں. جی رمضان آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اہم خبر, اے ڈی پی میں شامل نہ ہونے والے کی وجہ سے ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص نہ ہو سکے. لوکل گورنمنٹ جون کے بعد ہی ترقیاتی اسکیموں پر کام کر سکے گا. مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان بتائیے گا. بات کریں ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے تو بری خبر یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیولپمنٹ اسکیموں کے متعلق جو ہے وہ آزادی نہیں مل سکی, اجازت نہیں مل سکی, جس وجہ سے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نئی اسکیموں کے حوالے سے پروپوزل نہیں بنائے گا. اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو اینول ڈیولپمنٹ اسکیمز سے اے ڈی پی بنائی گئی تھی تو اس میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی فنڈز نہیں رکھے گئے تھے. نئی حکومت کے ساتھ بھی جو پرپوزل شیئر کی گئی ہیں تاہم اس سلسلے میں منظوری نہیں ہے اور اب ویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو جون کا مہینہ ہے تب سے جو ڈیولپمنٹ اسکیمز شروع ہوں گی, تب سے جو نئی اے ڈی پی بنے گی, پھر ہی لوکل گورنمنٹ کے جو منصوبے مکمل ہوں گے, جس میں جو ہے وہ دیہی لیولز پر بات کریں تو یہاں پر 4 دیواری کی جانی تھی مختلف سرکاری بلڈنگز کی, اس کے حوالے سے کام کیا جانا تھا, یا پھر اس کے علاوہ جو گراؤنڈز بنائے جانے سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہونی تھی, واٹر سپلائی اسکیمیں مکمل کی جانی تھی. تو یہ تمام منصوبہ جات جو ہے وہ رکنے کا انکشاف ہوا ہے. یہ تمام منصوبہ جات جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے, تو اس سلسلے میں جو بھی مسائل سامنے آ رہے تھے ان کے حل کے لیے یہ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. موسم گرما سے پہلے فیسکو کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. ریجن بھر میں 50 سے زائد ٹرانسفارمرز خستہ حال. شہر کے بیشتر علاقوں میں خستہ حال ٹرانسفارمرز تبدیل نہ ہو سکے. اویس علی سے تفصیلات جانتے ہیں, بتائیے گا.
جی بالکل، فیصلاباد شہر بھر میں خستہ حال ٹرانسفارمرز چلنے کا انکشاف، اسی والے سے فیسکو ریجن بھر میں 50 سے زائد ٹرانسفارمرز مختلف علاقوں میں ایسے چل رہے ہیں جو کہ بار بار بجلی بندش کا سبب بن رہے ہیں۔ فیسکو سکھ ٹرانسفارمرز رپورٹ جو ہے وہ حقائق سامنے لے آئی ہے۔ خستہ حال ٹرانسفارمرز کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلاباد ریجن بھر کے بیشتر علاقوں میں خستہ حال ٹرانسفارمرز نے جو ہے وہ کمپنی کی نااہلی کا پول کھول دیا ہے اور موسم گرما سے پہلے فیسکو کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فیسکو کو اگر موسم گرما میں صارفین تک بجلی کی بلا توتل سپلائی کو یقینی بنانا ہے تو ان تمام تر خستہ حال ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرنا ہوگا اور ان کی جگہ نئے ٹرانسفارمرز نصب کرنا ہوں گے تاکہ شدید گرمی میں تکنیکی مسائل اور دیگر خستہ حالی کے باعث۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آپ کو بتائیں، ہیپاٹائٹس کلینک سے متعلق رپورٹ نہ بھجوانے پر پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا اظہار ناراضگی۔ الائیڈ ہسپتال 1 اور 2، ہسپتال غلام محمد آباد، جنرل ہسپتال سمن آباد اور تحصیل ہسپتال چک جھمرا سے وضاحت طلب کر لی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسدار حسین سے۔ جی اسدار بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کی جانب سے ہسپتالوں کی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں الائیڈ ہسپتال 1 شامل ہے، الائیڈ ہسپتال 2 شامل ہے، فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد شامل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چک جھمرا شامل ہے اور جنرل ہسپتال سمن آباد شامل ہے، جن کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو جو ہے وہ مراسلہ جاری کیا گیا اور جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس پروگرام سے متعلق جو ریکارڈ ہے وہ ہسپتالوں کی انتظامیہ سے جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا اور اب جاری کردہ احکامات جو ہیں وہ اس میں کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ دوپہر 3 بجے تک جو ہے وہ آگاہ کیا جائے کہ کتنا سٹاک ہیپاٹائٹس کی ادویات سے متعلق جو ہے وہ موجود ہے، کتنے مریضوں کو جو ہے وہ ادویات فراہم کر دی گئی ہیں اور اس سے متعلق جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ فراہم کی جائے گی، کیونکہ جو جاری کردہ مراسلہ ہے اس میں اظہار ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ہسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام سے متعلق جو ہے وہ معلومات بر وقت فراہم نہیں کی جا رہی، جس سے مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب اسدار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جڑاوالا کی یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا آغاز کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب ہونے سے خریدار پریشان ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں احمد ارسلان سے جانتے ہیں۔ جی احمد بتائیے گا کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی میں اس ٹائم تحصیل جڑاوالا کے یوٹیلیٹی سٹور میں موجود ہوں۔ ادھر میرے ساتھ ایک خاتون شہری بھی موجود ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ باقی چیزیں تو مل رہی ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا، جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے حکومت سے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آٹے کی جو ہے اس کو بھی یوٹیلیٹی سٹور پر مہیا کیا جا سکے تاکہ آسانی سے وہ رمضان میں اپنے روزے رکھ سکیں۔ اسی والے سے ہم بات کرتے ہیں، میرے ساتھ خاتون شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی آٹا نہیں مل رہا، ہم کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، پلیز آٹا بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو باقی چیزیں مل رہی ہیں؟ ہاں جی باقی چیزیں میرے یہاں آٹا نہیں مل رہا۔ آٹا نہیں مل رہا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، باقی آپ کو جو ان چیزوں کے ریٹس کا کوئی فرق ہے باہر کی مارکیٹ سے اندر؟ نہیں، اندر فرق ہے، چیزیں اچھی مل جاتی ہیں۔ ہاں جی چیز وافر مل رہی ہے؟ ہاں جی اچھی چیز بھی ہے تو صحیح ریٹ نہیں مل رہا۔ ہاں جی آٹا نہیں مل رہا، 2-3 دفعہ آئی ہوں آٹا مل ہی نہیں رہا، باہر سے نہیں ملتا، ادھر سے نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ نے بے نظیر انکم سپورٹ سے رجسٹرڈ 80% مستحق گھرانوں کی تصدیق کر لی، گھر گھر جا کر راشن دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں مستحقین افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے راشن کی پیکنگ کا عمل مکمل بھی کر لیا گیا اور مرحلہ واری پیکنگ جاری بھی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اثر آپ بتائیے گا کہ پیکنگ کے عمل کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی شروع کر دی تھی، کہاں تک پہنچی ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جن کے بھی ویریفیکیشن ہوگی اور کیا لائحہ عمل ہوگا اگلا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بہت شکریہ جی۔ بالکل جی، چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ڈائریکشن کے عین مطابق ہم نے ضلع بھر میں جو ہمارے بینیفیشریز ہیں نگہبان رمضان پیکج کے، ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس انیشیٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 1,32,000 سے زائد بینیفیشریز ہیں اور ان میں سے تقریباً 1,05,000 کے قریب جو ہے ہم ویریفائی کر چکے ہیں اور باقیوں کا بھی روزانہ کی بنیاد پہ ویریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے۔ باقی اس کے علاوہ جی ہم نے کانٹریکٹرز میں انگیج کر لیا ہے اور پیکنگ کا جو عمل ہے وہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 10 سے 12,000 جو ہیں وہ بیگز ہمارے تیار بھی ہو چکے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے میں اپروول۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
तांदियावाला में रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन की तकसीम। म्यूनिसिपल कमेटी में 1100 राशन बैग्स की पहली तरसील पहुंचा दी गई। तफसीलात क्या हैं, गुलरेज इकबाल से जानते हैं। जी गुलरेज। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से तांदियावाला में भी जो राशन बैग्स हैं उसकी डिलीवरी जो है वो कर दी गई है। पहले मरहले में 1100 बैग्स जो हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी के स्टोर रूम में पहुंचा दिए गए हैं। इसी सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला डॉक्टर राना औरंगजेब इस निगहबान रमज़ान पैकेज की निगरानी खुद कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो दीगर अमलाजात है, रेवेन्यू का अमला है जिसमें तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, पटवारी हैं, उसके साथ साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर सेक्रेटरीज़ हैं उनके ज़िम्मे भी जो है वो ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। उसके साथ साथ जो लिस्टों में नामों की वेरिफिकेशन का जो अमल है वो भी जारी है। जी गुलरेज, बहुत शुक्रिया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से झंग में पहले फेज के दौरान मरकजी शाहराहों और चौराहों की सफाई शुरू कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, झंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के मुताबिक जो है म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर सोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया गया और इस तमाम की जो निगरानी है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर झंग भी कर रहे हैं। कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर झंग के जरिए निगरानी। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट कंपनी फैसल सुल्तान का फैसलाबाद का दौरा। फैसल सुल्तान ने स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर और लारी अड्डे में कायम स्टेशन का दौरा किया। तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी पीटीए फैसल सुल्तान साहब पहुंचे हैं फैसलाबाद के विजिट पर और न सिर्फ लारियाडा में मौजूद विक सेंटर का दौरा किया गया है बल्कि चिंची रिक्शों को लीगल करने का फ्रेमवर्क जो जारी है उस हवाले से भी आरसी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दौरा किया गया है। तमाम तर हिदायत जो हैं वो भी जारी किए गए हैं कि ना सिर्फ विक स्टेशन बल्कि इसके साथ साथ मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है जल्द अज जल्द तमाम इकदाम जो हैं वो निपटाए जाएँ ताकि आने वालों की मुश्किलात में कम अज़ कम जो है वो कमी लाई जा सके। हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल सुल्तान, उनसे पूछेंगे सर आपने विजिट किया विक सेंटर का भी और रेट्रोफिटेड नंबर जो है वो लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से भी क्या कहेंगे कि कब तक चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो सकेगा और विक सेंटर फैसलाबाद में क्या तब्दीली की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट सर अहमद जवेद काजी साहब की खुशी हिदायत पर मैं फील्ड के विजिट्स कर रहा हूँ। तो हमारी जो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने एक बड़ा एक यूनिक स्टेप लिया सीएम पंजाब के हुक्म के ऊपर। वो ये था कि हमारे जो रिक्शे हैं जो कि पहले फ्रंट व्हील अलग होता है, पीछे एक बॉडी होती है, उनको मिला के फिर 1 यूनिट बना दिया जाता है। तो वो इलीगल था। अब उसको लीगलाइज करने के लिए ताकि जो हज़ारों लोग हैं वो बेरोज़गार ना हो सके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एक प्रोसीजर जो है वो अप्रूव करवाया गया। उसके तहत जो है पंजाब भर में रेट्रोफिटेड ट्राई व्हीलर जो है उनके रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कहीं डाके तो कहीं चोरियां। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। शहर में 24 घंटों में डकैती चोरी की 96 वारदातें रिपोर्ट हुई। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से शहरी डाकुओं और चोरों की वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी राहगीरी समेत फैसलाबाद में 96 करीब वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इन कुल वारदातों में से 56% वारदातें इकबाल और मदीना डिवीजन में रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में राजधानी की 29 और गन लूटने की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 3 मोटरसाइकिल छीन लिए गए और 30 मोटरसाइकिल चोरी हुए। नकब जमे की भी 21 वारदातें रिपोर्ट हुई है। 7 मोबाइल चोरी कर लिए गए जबकि नौसरबाजों ने 2 शहरियों को जमा पूंजी से महरूम कर दिया। इकबाल और मदीना डिवीजन पुलिस हुकाम की नाहली की वजह से शहरी घर से बाहर निकलने से भी खौफजदा हो चुके हैं। जी ठीक है तैयब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ आपको बताएं, थाना मदीना टाउन के इलाके गालिब सिटी में कमसन घरेलू मुलाजमा के अगवा का मामला। जड़ावाला के रिहायशी मोहम्मद बूटा की 10 साला बेटी कनीजा शाहनवाज के घर मुलाजमा थी। बच्चे के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस हवाले से तैयब हमारे साथ ही मौजूद है। तैयब, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन फैसलाबाद के इलाका गालिब सिटी से कमसन घरेलू मुलाजमा अगवा हो गई। जड़ावाला के रिहायशी मोहम्मद बूटा की 10 साला बेटी कनीजा शाहनवाज के घर मुलाजमा थे।
मुलाजमा घर से बाहर किसी काम के सिलसिला में निकली, जिसको नामालूम अफराद अगवा करके फरार हो गए। मालकान की इत्तला पर बुरसा मौका पर पहुंचे, मदीना डिवीजन टाउन पुलिस की मौका पर पहुंचे। अगवा होने वाली घरेलू मुलाजमा के वालिद की मुद्दत में थाना मदीना तो में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम अभी तक मजबिया और अगवाकारों का सुराग नहीं लगाया जा सका। जी तैयबा में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, गोजरा पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म SHO थाना सदर और इंचार्ज चौकी दोखड़ी सलमान शाहिद ने 6 रुकनी तार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 47 लाख मालियत की हाई वोल्टेज तारें और ट्रक भी बरामद हुआ। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबा भर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद भी मैदान में आ गई। तजावुज़ात के खात्मा के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया। इसी पे बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फैसलाबाद समेत सूबा भर में तजावुज़ात ख़त्म करने के अहकामात के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद भी अपना किरदार अदा करने के लिए मैदान अमल में कूद चुकी है। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की हदायत पर CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानिब से तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। इन इक़दाम के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है और कब तक उस पर अमल दरामद आप शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, अमल दरामद शुरू हो चुका है जी। इस सिलसिले में हमने ताजरान से मीटिंग भी कर ली है, चैम्बर वालों से भी मीटिंग हो चुकी है और हमने जो हमारे सर्कल अफसरान हैं उन्होंने अपने सेक्टर इंचार्जेस को तमाम ड्यूटियां हमने उनको तफवीज़ कर दी हैं कि अपने अपने एरिया में तजावुज़ात का खात्मा करें, रॉन्ग पार्किंग का खात्मा करें। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग हो चुकी है और कल से हमने इस पर एक्शन शुरू कर दिया है। और मेरी ये मेरे ताजरान, मेरे तमाम ताजर भाइयों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना सामान अपनी हदूद में रखें, अपनी दुकान को दुकान के अंदर रखें और जो गाड़ी खड़ी करते हैं, रॉन्ग पार्किंग जो करते हैं, एक लाइन मुकर्रर कर दी गई, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। के अलावा तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।